آج ہم قرآن کریم میں بیان کیے گئے ایک ایسے عظیم نبی کا واقعہ سننے جا رہے ہیں جنہیں دنیا بھر میں صبر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع الذات کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن کریم کی 4 صورتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سورہ نساء اور سورہ انعام میں اختصار کے ساتھ اور سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں قدر تفصیل کے ساتھ۔ قرآن کریم کی ان آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوئی بہت ہی سخت جسمانی تکلیف لاحق تھی جس پر وہ نہایت صبر کرتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کے صبر و ضبط کی تعریف کی ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم کسی کو تکلیفوں پر صبر کرنے والا دیکھتے ہیں تو اس کے صبر کو صبر ایوب سے تشبیہ دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ نہیں بتلایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا تکلیف تھی۔ اسرائیلی روایات میں نہایت مبالغے کے ساتھ کام لیا گیا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں بیان کی گئی ہیں، مگر ہمارے مفسرین کا موقف یہ ہے کہ جب قرآن کریم اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرتا ہے تو ہمیں بھی ان کی بیماری کے متعلق عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ان کو کوئی بہت بڑی تکلیف تھی جس پر وہ انتہائی صبر کرتے تھے۔ اس تکلیف کی وجہ سے ان کے گھر والے عزیز و قریب سب ساتھ چھوڑ گئے تھے، صرف ان کی بیوی ان کے ساتھ رہ گئی تھی۔ 2 شخص اور تھے جو صبح و شام ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب تکلیف نے نہایت شدت اختیار کی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں اپنی تکلیف کا اس طرح اظہار کیا کہ اس تکلیف کو شیطان کی طرف منسوب کیا۔ محققین کی رائے میں حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ بات بطور ادب فرمائی، ورنہ حقیقت میں جو کچھ ہم پر گزرتی ہے یا جو واقعات پیش آتے ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ خیر تو اللہ ہی کی طرف سے ہے ہی، جس چیز کو ہم شر کہتے ہیں وہ ہماری نسبت سے شر ہے، ورنہ کائنات کے مجموعی مصالح کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بھی خیر ہی ہے، اس لیے شر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم نے اپنے معجزانہ اسلوب میں حضرت ایوب علیہ السلام کے جن واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے ان کی کچھ تفصیل تفسیر کی کتابوں میں ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ 2 شخص جو حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں صبح و شام آیا جایا کرتے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کو انتہائی درد میں مبتلا دیکھ کر ان میں سے ایک شخص دوسرے سے کہنے لگا کہ ایوب سے یقیناً کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، تب ہی تو اتنی بڑی سزا انہیں دی گئی ہے، اور سزا بھی اتنی لمبی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ دوسرے شخص نے یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام کو بتا دی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت بڑا صدمہ ہوا اور رو رو کر دعا کی کہ اے پروردگار مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرما۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ انہیں قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ اہلیہ محترمہ ان کو لے کر گئی اور مخصوص جگہ پر بٹھا کر چلی آئیں۔ جب فارغ ہو کر وہاں سے ہٹے تو وحی آئی کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جیسے ہی انہوں نے زمین پر پاؤں مارا پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ وحی آئی کہ یہ ٹھنڈا پانی ہے، پینے کے لیے بھی ہے اور غسل کرنے کے لیے بھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا، ان کی تمام بیماریاں جاتی رہیں بلکہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئے۔ ادھر بیوی انتظار کر رہی تھی کہ کب فارغ ہوں گے اور کب آواز دیں گے۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہیں کہ سامنے سے ایک تندرست اور تر و تازہ شخص چلا آ رہا ہے۔ اہلیہ ان کو پہچان نہ پائیں بلکہ اسی سے پوچھنے لگی کہ ادھر میرے شوہر ایوب تھے، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ آنے والے شخص نے کہا کہ کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں ہی ایوب ہوں۔ اس طویل بیماری کی وجہ سے ان کے گھر والے ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ بھی انہیں دے دیے گئے۔ اس طرح ان کا گھر آباد ہو گیا۔ دوسری طرف ان کی تنگ دستی اور غربت بھی دور کر دی گئی۔ ان کے پاس کچھ گیہوں اور کچھ جو تھے، اللہ تعالیٰ نے گیہوں کو سونے اور جو کو چاندی سے بدل دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 3 سال تک اس مصیبت میں مبتلا رہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں 7 سال۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سے اکتا کر سب ہی نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، صرف ان کی وفادار اہلیہ تھی جنہوں نے ان کا ساتھ نبھایا، وہی ان کی تیمارداری کرتی تھی اور وہی ان کی غم گسار بھی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیماری سے کچھ زیادہ ہی پریشانی محسوس کر رہے تھے کہ اہلیہ محترمہ کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے جن میں اللہ سے شکوے شکایت کا پہلو نکلتا تھا۔ اہلیہ کی یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام کو پسند نہیں آئی اور قسم کھا کر کہنے لگے ذرا میں تندرست ہو جاؤں پھر میں تمہیں اس غلط بات پر سزا دوں گا اور 100 کوڑے لگا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، اب قسم پورا کرنے کا سوال ہوا اور ساتھ ہی خیال بھی آیا کہ ایک طرف قسم ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے، دوسری طرف نیک دل اور خدمت گزار بیوی ہے جس نے بیوی ہونے کا پورا حق ادا کیا۔ ایسی وفا شناس خاتون کو سزا دیں تو کس طرح دیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ وہ 100 تنکوں کا ایک مٹھا لیں اور اس سے اپنی بیوی کو ماریں، اس سے ان کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو کوئی زیادہ تکلیف بھی نہیں
ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کڑی سے کڑی آزمائش میں بھی صبر کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے امید لگائی رکھنی چاہیے، مصیبت کے بعد اللہ کی رحمت ضرور آتی ہے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صبر ایوب عطا فرمائے اور آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے۔